الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً درود شریف پیش کرنے کے بعد نہایت میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جو میں نے آیت کریمہ بیان کی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون اور وہ جو ایمان لائے اور متقی رہے. لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ اور ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے بے شمار دنیا کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور وہ اپنے تمام بندوں سے باخبر ہے. ان کے فائدے مند اور نقصان دہ چیزوں کو بھی جانتا ہے. چنانچہ وہ اپنے فیصلے حکمت کے مطابق اپنے بندے کو دنیا کی نعمتوں سے وابستہ ہے. اسی طرح رب کریم نے بے حساب روحانی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور وہ اپنی تقدیر و حکمت کے مطابق اپنے بندے کو روحانی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی اور باطنی انعامات عطا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا انعام ولایت ہے. وہ جسے بہت موازنہ چاہے اسے ولی بنا لیتا ہے. ولایت اتنا بڑا انعام ہے ولی ان کو اللہ کا محبوب اور مقرر بندہ ہوتا ہے اور جو اس سے پیار کرے اور اس کے نقش قدم پر چلے اللہ تعالیٰ اسے بھی روحانی انعامات سے وابستہ ہے. اولیاء اللہ جہاں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں مخلوق خدا بھی ان سے پیار کرتی ہے اور مسلمان ان سے نسبت و تعلق کو اپنے جات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں ایک طرف اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے تربیت حاصل کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ سب پرانے دور کی باتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. اور دوسری طرف ہم اولیاء اللہ کی پہچان بھی بھولتے جا رہے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ کوئی مسلمان ولی کیسے بن سکتا ہے اور ولی کے صاحب کیا ہوتے ہیں؟ یہ باتیں معلوم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی بد عقیدہ، دین سے بے خبر اور بد اعمال قسم کے شعبہ بازوں نے خود کو ولی کہلانا شروع کر دیا ہے اور بہت سے جاہل لوگ ان کی پیروی کرتے دین سے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبوبیت عطا ہوتی ہے. اس کے کئی درجے ہیں. محبوبیت کا ایک درجہ وہ ہے جو ہر ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے. حدیث پاک کے مطابق رب تعالیٰ ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے. رحمت خدا بندی یہ درجہ ہمیں بھی نصیب ہے. اللہ کرے کہ مرتے دم تک سلامت رہے. قرب الہی سے اعلیٰ درجہ ہے جو خاص مومنوں کو عطا کیا جاتا ہے اور باقی مسلمانوں کی بنسبت یہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور انہیں ملنے والا قرب عام مومنوں کو نصیب نہیں ہوتا. نہ جانے یہ درجہ ہمارے مقدر میں ہے بھی کہ نہیں. مخلوق میں سب سے زیادہ قرب اور محبوبیت انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور یہ درجہ تو نہ کسی کے نصیب میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تمنا کرنا جائز ہے۔ سب سے زیادہ قرب اور محبوبیت رب کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اس درجے کا قرب، مرتبہ اور محبت پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی ہے اور نہ بعد میں کسی کو عطا ہوگی۔ جس خوش نصیب مسلمان کو محبوبیت ان چاروں درجوں میں سے دوسرا درجہ مل جائے اور عام مسلمانوں سے زیادہ قرب عطا ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں مختلف درجات ہیں، اس طرح اولیاء اعظم کے بہامی درجے بے شمار ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجے کے ولی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اوصاف کے ذریعے ولی کو پہچاننا ہو تو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمن نے مختلف حدیث پاک کی روشنی میں یوں پہچان کروائی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور فرائض ادا کر کر قرب الہی حاصل کرے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے منور رہے، اور اس کا دیکھنا، سننا اور بولنا دیگر تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کوئی مسلمان ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے عطا فرماتا ہے۔ بات پیر کر پیدائشی طور پر ولی پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ حضرات کو اللہ تعالیٰ زیادہ محنت اور مشقت اور کثیر عمل صالح کے بغیر ولایت عطا کر سکتا ہے، اور عموماً یہ اچھے مال کی برکت سے بھی عطا ہوتا ہے۔ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے حنیفہ، بابا جی فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد، کتب الکتاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھرت جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن ہوئی تو قاعدہ طور پر تعلیم کا آغاز کروانے کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو خواجہ فرید خان کے پاس بھیجا۔ آپ نے تعلیم کا آغاز کروانے کے لیے آپ کی تحقیق لکھنا چاہیے تو غیب سے آواز ہے، اے معین الدین اتنا وہاں ٹھہر جاؤ، ابھی 2 دن ناگوری آتے ہیں ہمارے کتب کی تحقیق لکھنے اور تعلیم بھی آپ کو وہی دیں گے۔ اس وقت قاضی حمید الدین ناگوری بھارتی ریاست راجستھان کے شہر ناگور میں تھے اور خواجہ فرید خان کرگستان کے علاقے اوش میں تھے۔ ناگور میں قاضی حمید الدین ناگوری کو غیب سے آواز آئی، اے حمید الدین اوش جاؤ اور جا کر ہمارے کتب کی تحقیق لکھو اور تعلیم بھی آپ کو دیجیے۔ آپ نے آنکھیں بند کی اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کچھ پہنچ گئے۔ خواجہ فرید خان جب آپ کو دیکھا، آپ کی تعظیم اور ترکیب کی اور تختی آپ نے ہاتھ سے تھما دی۔ آپ نے خواجہ قطب الدین سے پوچھا کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا لکھو سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا یہ 15واں پارہ ہے، اس سے پہلے پارے آپ نے کیسے پڑھے؟ خواجہ قطب الدین نے کہا میری ماں کو 15 پارے یاد تھے، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری نظر اپنی والدہ کے دل پر پڑی تو اللہ کی طرف سے مجھے وہ 15 پارے یاد ہو گئی۔ قاضی صاحب نے آپ کو سورۃ بنی اسرائیل لکھ کے دی اور ان 40 دنوں کے لیے آپ کو پورا قرآن مجید پڑھا دیا اور پھر فرمایا آپ کو تمام علم بچپن میں ہی عطا ہو گیا تھا کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ولی پیدا نہیں ہوتا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کسی بات پر خوش ہو کر زیادہ محنت اور مشقت کے بغیر ہی اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے حدیث کے احکام پر عمل کرتا رہتا ہے، سنت پر چلتے ہوئے خود کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر بندے کے اپنے سال سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا ولی بنا لے۔ کن اعمال کی برکت سے ولایت ملتی ہے؟ پیدائش ولی کی ولایت تو رب تعالیٰ کی عطا ہے، ہم بہت سی ولایت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اور اسے حاصل کرنے میں ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے مال ہے جن کی برکت چلا چلا کرم کرواتا ہے اور بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کرتے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے وہ متقی رہے، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، اسے تقویٰ نصیب ہو۔ وہاں کے جو میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنا ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔